بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال سے فائدہ اٹھاؤ۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 2 جنوری سن 1931۔ سن 1931 میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سال میں نئے عہد کے ساتھ نیکیوں میں بڑھنے کے فلسفے کو بیان فرمایا ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: ہر سال خدا تعالیٰ کا سلوک بندوں سے جداگانہ ہوتا ہے اور اس کی بعض نئی صفات ظاہر ہوتی ہیں، گو وہ اپنی شان میں ایسی اعلیٰ و عرفہ نہ ہوں جتنی انبیاء کے دور میں ہوتی ہیں، مگر بہرحال تجدید اور زیادتی ضرور ہوتی ہے۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، آج میں اختصار کے ساتھ احباب کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا سال عطا کیا ہے اور موقع دیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نئی جماعت کے قائم کرنے کا منشا ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی سے بڑھ جائے۔ جب کسی طالب علم کو 8ویں جماعت میں ترقی دی جاتی ہے تو غرض اس سے یہی ہوتی ہے کہ وہ 7ویں سے بڑھ جائے اور 10ویں والا 9ویں سے بڑھ جائے۔ پس اللہ تعالیٰ کے اپنے سامان اور مخفی سامانوں کے مطابق سن 1930 سے سن 1931 بڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض طالب علم 7ویں جماعت میں ہو کر بھی 6 والوں سے کمزور ہوتے ہیں، مگر یہ ان کی اپنی سستی اور غفلت ہوتی ہے۔ اسکول بنانے والے اور اس کے منتظمین یہی انتظام کرتے ہیں کہ اگلی جماعت والا پچھلی جماعت کے لڑکے سے بڑھ کر ہو۔ بس یہ نیا سال پچھلے سال سے اپنی استعدادوں کے لحاظ سے بڑھ کر ہے۔ ہم خواہ فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، ہاں ہم چاہیں تو اس سال میں وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں جو پچھلے سال نہیں کر سکے، اور چاہیں تو پچھلی بھی ضائع کر دیں، کیونکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پچھلا لکھا پڑھا سب بھلا دیتے ہیں۔ پھر بعض عمریں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بس ہماری جماعت کا فرض ہے کہ ان فیوز سے پوری طرح نفع حاصل کرے جو اس نئے سال سے وابستہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، سورہ رحمان آیت 30۔ اس یوم سے مراد دور نبوت ہی نہیں، کیونکہ نبوت کا دور تکمیل کا دور ہوتا ہے۔ اس سے چھوٹے ایام بھی ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک سال بھی ہے۔ ہر سال خدا تعالیٰ کا سلوک بندوں سے جداگانہ ہوتا ہے اور اس کی بعض نئی صفات ظاہر ہوتی ہیں، گو وہ اپنی شان میں ایسی اعلیٰ و عرفہ نہ ہوں جتنی انبیاء کے دور میں ہوتی ہیں، مگر بہرحال تجدید اور زیادتی ضرور ہوتی ہے، اور زیادتی چاہے 1 پیسے کی ہو وہ زیادتی ہی ہے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا مل کر بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا ہے، قطرہ قطرہ می شود دریا۔ معمولی معمولی منافع لینے والے تاجر بڑی دولت پیدا کر لیتے ہیں، بلکہ جتنی زیادہ کسی کی تجارت وسیع ہو اتنا ہی وہ کم منافع لیتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے اربوں روپے کا مال نکلتا ہے، اس لیے وہ نہایت معمولی منافع سے ہی کروڑوں روپیہ کما لیتا ہے۔ بس اگر تھوڑی سی زیادتی بھی کسی سال میں پیدا ہو تو وہ بھی مفید ہوتی ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت، بلکہ ہر صفت کا ہر ظہور انسان کے لیے مفید اور ضروری ہے۔ بس اس نئے سال میں اللہ تعالیٰ کی جس قسم کی صفات بھی ظاہر ہوں اور ان کا جو بھی ظہور ہو اور جتنی بھی اس کی مقدار ہو، وہ پہلے ہمارے پاس نہیں اور ضرورت ہے بلکہ فرض ہے کہ کوشش کر کے ہم اسے حاصل کریں۔ شاید اسی سال کی زیادتی ہمارے وزن کو زیادہ کر دے اور ہم فہو فی عیشت راضیہ، سورہ القاریہ آیت 8 کے مصداق گروہ میں شامل ہو جائیں، اور شاید اسی کمی کی وجہ سے ہم وَأَمَّا مِنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، سورہ القاریہ آیت 9 تا 10 کے مصداق لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تھوڑی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی کوشش کی ضرورت ہے، خواہ وہ تھوڑی ہی ہو، اور عین ممکن ہے کہ اس خیال سے کہ یہ سال کیا نئی چیز لایا ہوگا ہم وہ خفیف سی کوشش نہ کر سکیں اور نجات سے محروم رہ جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو تھوڑے اوزان اس سال حاصل کر لیں
ان سے نہ صرف پچھلی غلطیوں کی تلافی ہو جائے بلکہ نئے سال کے ظہور کا بھی فائدہ حاصل کیا جا سکے، اور صرف نجات ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص تمام عمر ایسے اعمال کرتا رہتا ہے کہ دوزخ کے قریب پہنچ جاتا ہے، مگر عین دروازے پر جا کر اسے ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ساری عمر ایسے اعمال کرتا ہے کہ جنت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، مگر وہاں اسے یکلخت ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ دوزخ میں جا پہنچتا ہے۔ پس کیا معلوم ہے کہ یہ سال ہم میں سے بعض کے لیے جنت میں پہنچا دینے والے جھٹکے کا سال ہو۔ اس لیے اپنی معمولی غفلت سے ایسے ابدی فائدے سے محروم نہ رہو جس کی مثال ہی نہیں مل سکتی، اور جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا عین الرائت ولا اذن سمعت۔ پس آؤ کوشش کر کے پچھلے سال کی جو کوتاہیاں ہیں انہیں دور کریں اور نئے سال کے ظہور اور اس میں خدا تعالیٰ کی تجلیوں سے فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ نیا سال ہماری ذاتی اور قومی ترقیوں کا موجب ہو، بلکہ دوسری دنیا کی روحانی ہدایات کا بھی موجب ہو، اور وہ ہدایت حاصل کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو۔ الفضل، 8 جنوری سن 1931۔